اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین واتموا الحج والعمرۃ للہ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وانفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، واحسنوا، اور احسان اور نیکی کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، واتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، فإن أحصرتم، اگر تمہیں روک دیا جائے، فما استيسر من الهدي، تو قربانی میں سے جو تمہیں آسان اور میسر ہو، ولا تحلقوا رؤوسکم، اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ، حتی یبلغ الهدي محلہ، یہاں تک کہ ہدی کا جانور اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے، فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے اگر کوئی مریض ہو، او به اذی من راسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام، تو اس کے ذمے فدیہ دینا ہے روزے کی شکل میں، او صدقۃ او نسک، یا صدقے کی صورت میں، یا قربانی، فإذا أمنتم، جب تم حالت امن میں ہو جاؤ، فمن تمتع بالعمرۃ إلی الحج، پس جس نے حج کے ساتھ عمرے کا نفع اٹھایا، فما استيسر من الهدي، تو اس کے لیے جو قربانی میں سے میسر ہو وہ کرے، فمن لم یجد، اور جو شخص قربانی نہ پائے تو فصیام ثلاثة أیام، تو اس کے ذمے 3 روزے ہیں حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم لوٹو، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہو گئے پورے، ذالک لمن لم یکن، اور یہ حکم عمرہ اور حج کو ملانے کا یہ اس شخص کے لیے ہے، لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب رہنے والے نہ ہوں، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ پہلی آیت اس نے تعلق زیادہ پچھلی آیات ناڑے جہاد نے متعلق، اور جہاد اس وقت تک کامیابی نہیں حاصل ہو سکنی جس وقت تک مالی طور سے بھی استحکام نہ ہوئے، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں ہون جڑے اپنے مال ہیں اللہ تعالیٰ نے رہے تے خرچ کرن، تو اللہ تعالیٰ اس آیت مجاہدین نے نال کچھ مال والے لوگاں بھی حکم دیتا کہ تسی اپنا مال اللہ تعالیٰ نے رہے تے جہاد واسطے خرچ کرے نہ رہو، اگر تسی مال خرچ نہ کرے سو اور مجاہدین مال نہیں کمی نہیں وجہ تو جہاد نہ کر سکن، تو اس کا مطلب ہو سی کہ تسا مسلمانہ اپنے آپ خود ہلاکت پا دیتا، اور اگر تسی کچھ لوگ جہاد کرے نہ رہن اور کچھ لوگ انہوں نے مالی امداد کرے نہ رہن، تو گویا کہ تسی سارے ہی امت ہلاکت نے گڑے ہوئے ڈھمنے تو بچانے پہ ہو۔ تو جہاد چونکہ اللہ تعالیٰ نے دیتا ہوا فریضہ، اور آپ فرمایا اس قیامت تک رونا، تو کچھ لوگ ظاہر سارے لوگ جہاد نہیں کر سکنے، کوئی لوگ جہاد والے ہو سن، کچھ مالی مدد کرنے والے ہو سن، کوئی تعاون کرنے والے ہو سن، تو کچھ لوگ جڑے نو فرض کفایہ ادا کرنے راسن کافرن مقابلے، اور باقی مسلمان سارے آرام اور سکون نہ ٹکے راسن، تو اس واسطے مال نہ خرچ کرنا ضروری، تو اتنے اللہ تعالیٰ جہاد نے عنوان تے مال خرچ کرنے نہیں ترغیب دیتی، اور نال ہی فرمایا کہ اگر یہ خرچ نہ کرے سو تو گویا تسی اپنے آپ ہلاکت پہنے پہ ہو، کہ مجاہدین اگر نہ لڑ سکے اور ان بھوکے مر گئے یا انہیں جہاد چھوڑ دیتی بھائی پچھو مدد تانی کو نہیں بھائی، تو اس نے مجرم پوری امت ہو سی، تو مال خرچ کرنا مجاہدین تھے، اساں اللہ قرآن مجید بے شمار جگہ تے اساں بیان فرمایا۔ اس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نے متعلق جڑا آپ جہاد تے نہیں وائن سکنا، لیکن وہ کہیں مجاہدہ خرچہ دے کے بھیجینا،
تو آپ فرمایا اساں پورے جہاد نہ اجر گھر بیٹھے پہ لبنا. یعنی تو یہ اس نہ حکم ہے. بات یہ بھی حکم ہے کہ اللہ اگر جہاد نہیں توفیق دے تو وہ کرو، وہ نہیں ملی تو کئی مجاہد نہیں مدد کر دو. مجاہد نہیں مدد نہ کر سکنے تو جڑے اس نے گھر بیوی بچے ہیں انہوں نے مدد اور کفالت کر دو جتنی کر سکنے ہو تو تمی تو واسطے اجر ہے. اور ایک حدیث چانا جس جہاد بھی نہیں کیتا، کئی مجاہد نہیں مدد بھی نہیں کی تھی، دلے وچ کدی جہاد کرنے نہ ارادت نیت اور جذبہ بھی نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ منافق نہیں موت مرسی. یہ نفاق تے مرنا پیا، اس نہ ایمان اور اسلام نہ کوئی تعلق نہیں. ایک اوے وہی نہ ایک اوے جذبہ کہ بھائی موقع ملے تو وہ کراں، کوئی مالی طور تے آ گیا تو اس نے مالی طور تے مدد اور امداد کرنی. یہ اسلام نہ سڑے تے حق ہے. یعنی خالی اپنی نہیں کہ بھائی میں اپنی ضرورتیں ہر وقت پوریاں کرنیاں. ان جتنے بھی مصارف خیر ہیں انہاں نے نگاہ رکھنی ہر مسلمان نی ذمہ داری. اسی تا صرف بھائی جی ڈڈا جی تو پتر تے تو ہتی ای رجے تے کہیں ہو رہی ہیں دیواں ای نہیں. کدائیوں آواز آنی پی ہوئے نا کدائیں. میں ایک بار ایک بڑے بزرگے نہ وینا پہ سفر دے جتھے مسیت پونی پہ 10-50 روپیے اتنے رہ تے دتی گئن. میں حضرت تو سن ای میں عمل عجیب ویکھیا. انہاں آخ جی میں اکثر سفر دے رہنا تو میں کدائیں بھی اللہ نہ گھر بڑھنا پہ ہونا جیڑی ماں توفیق 20 30 40 50 100 نہیں ہونی میں ہر جائی تے دینا چاہے جس مسلک نے بھی مسجد دے میں آنا اللہ نہ گھر بڑھنا پیا. یہ کدائیں نہ کدائیں کم آئی ویسی تو یہ ہوں بظاہر ضروری نہیں ہونا پہ میں ہزارہ نہیں تعداد ہی دینا. کدائیوں کئی مجاہد نہیں آواز آ گئی، کدائیوں جہاد فی سبیل اللہ نہیں آواز آ گئی. تو آدمی اپنے مال خرچ کرے نہ رہے اللہ تعالیٰ نے آرام تے یہ سڑے واسطے ضروری. آج ویکھو نا اسی سارے 20 سال بعد کتنے خوش ہیں کہ بھائی طالبان کی کو شکست دے گی دی امریکہ اور کہ پوری دنیا اس تو ڈرنی پئی. اور سڑے اتھو والے تک گنو یا جتنے بھی اسلامی ملک ہیں سارا نے یہی حال ہے. میں اسی ایک بار اردن گیا نا تو اتنے عرب ہے پرانا تبلیغی تو بڑا ہوشیار آدمی ہے. تو میں اس کو نہیں بیٹھا ہوں تو اسا آخری اتھوں نے کیا حالات ہیں تو وہ اگو ہنس کے تو ماں آخنا کہ پاکستان تے اردن ان دونوں نے حالات بالکل سوا شیخ بالکل برابر ہیں. جے حالات تو سن ان سڈن میں تکن لگ پہ اس دیں پر تو سن نکا جا ملک تے حالات تو سن تے سڈے بالکل برابر. تو اس ماں ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے اس آخیا جدو ماں واحد. انہوں نے اتنے جڑا ابا جی ون نا ان ایک ہی ون امریکہ کی طرف اشارہ کر کے نا سو کہ تو سنا ملک نہ ابا بھی ہوا تو سڈے ملک نہ ابا بھی ہوا تو ابا ایک ہی ہے پوری دنیا تے جکن حالات ون مسلمانوں نے ان نے سڈے بھی ون. لیکن یہ ایک روئے زمین تے ایک خطہ ہے جا جس مسلمانوں نے صرف فخر نہ بلند کر دیتا کہ سکی روٹی کھا کے بھی اگر کوئی غیرت اور حمیت نال اج بھی اللہ اور اس نے رسول نے نہ تے کھڑا ہو ونجے تو بدر والی مدد اج بھی اس نے موڈیا تھے. اور اللہ انہوں نے مدد کرے نے جڑے غیرت اور حمیت نہ کھڑے ہونے نہ کہیں نہ ادھار دیونا نے نہ کہیں کو قرضہ گھڑنا نے نہ کوئی نہ جناب بجلی لوڑ ہے نہ سڑک لوڑ ہے. اتنے ایک تلگانگ نہ بندہ ماں ملا 7 سال اس دور جڑے آمنے وہنے نہیں اجازت ہے تو اس وقت وہ 7 سال اس آخر مول صاحب 70 سالان کدائیں اساں گوشت نہیں لبیا اتنے جتنے کدیں خیرات ہو رہے ہیں پٹھان خیرات کرے رانے تو اس خیرات تے اساں کوئی گوشت لپ ہونے نہیں تو اساں 70 سال میں صرف آلو تے دال ہی کھاتی. لیکن اللہ تعالیٰ اس قربانی نے بدلے انہاں اتنا بڑا وقت انعام دیتا. تو اون کچھ جہاد کرنے والے لوگ ہیں کچھ انہوں نے مالی مدد کرنے والے لوگ ہیں. تو اس آیت بھی اللہ تعالیٰ فرمانے پہن وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ نے رائے تے مال خرچ کرنے رہو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اپنے آپ ہلاکت نہ پاؤ. کئی بندے یہ آیت پڑھنے اس موقع تے جس موقع وچ کہ اسی تھوڑے ہیں سڑے کو طاقت گھاٹے تے دشمن کو طاقت زیادہ تو اس دشمن نہ لڑنا اپنے ہتھوں اپنے آپ ہلاکت پاونا. حالانکہ اس آیت نے یہ مطلب بالکل نہیں. خود صحابہ اکرام حضرت ابو ایوب انصاری نے سامنے ان اس لشکر وچ موجود ہیں اور ایک بندہ جڑا وہ لشکر اندر وڑیا کافران نے لشکر حملہ کرن ہدو گیا پار نکل گیا ادو ٹریا ہدے اور آ گیا. تو کئی بندے اساں آکھیا کہ تو اپنے آپ ہلاکت نہ پا یہ تو اپنے آپ تباہ کرنا یہ تو مارے ونجا تو توڑی تے موت ضائع ہو ونجا. تو حضرت ابو باتوں سے یہ عید پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہنا اپنے آپ ہلاکت نہ پاؤ
تے تو لگا اتنا وڈا انہاں تے حملہ کیتا تو مارے ونجا تے کیا ہوئے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ایت چھڑے سامنے نازل ہوئی اور اس ایت نہ مطلب بھی آسان پتہ، تو اس ایت نہ غلط مطلب بیان نہ کر۔ جڑوے انصار اسلام پھیل گیا اور چھڑیاں فصلاں اور چھڑے پانی اور چھڑیاں زمیناں اور تجارتاں تھوڑی جیاں ٹر پیان، تو اسا حضور کو اجازت منگی کہ یا رسول اللہ ہن جہاد نہیں ایڈی لوڑ نہیں رہی، تو اگر اجازت دیو تو اسی اپنے کوئی کم دھندے سدھے کر گنا اور اپنے کاروبار اور تجارتاں ٹھیک کر گنا۔ تو اس تے اللہ تعالیٰ یہ ایت لائی کہ اگر ہن گھر باسو اور باقی دشمناں نال جہاد نہ کرے سو تو تسی اپنے آپ اپنے ہتھوں ہلاکت وچ پیسو۔ تو انہاں فرمایا اس ایت نہ مطلب ترک جہاد نے ذریعے اپنے آپ ہلاکت وچ پاونا، کہ جہاد چھوڑ دے سو تو ہلاک ہو ویسو، جہاد کرینے راسو تو دنیا تے باقی راسو۔ اور اللہ تعالیٰ اساں دنیا تے وکھا دیتا، یعنی ای تو اے جی یہ گل بن گئی کہ اس سے کوئی دلیلاں دیونے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی جتنے لوگ زندہ اور اس وقت بھی اے ہاں جس وقت امریکہ اور یہ سارا کچھ آیا تو پوری دنیا آکھا ڈیلی کو نہیں لگنی، اگے تو طالبان نال امریکہ ہے، اس تو افغانیہ نال امریکہ ہے، تو روس تے غالب آ گئے، ہن کوئی ڈل نہیں لگنی۔ تو اللہ تعالیٰ 20 سال اس وقت بھی ملا عمر ایک جملہ فرمایا اسا کہ یہ فتح بھی ہماری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ انہاں دیتی لڑے بھی ہون بھائی، انہاں جیڑی قربانی دیتی، اسی تا ایئر کنڈیشن والے مولی تے نمازی بھی سارے تے قلینہ والے تے نرم گدے ہون تے پھوڑا تے بھی سڑے کو نماز نہیں پڑھی نہیں، بس ساری گوڈے چھلینے، تو اسی تا وہاں ہون بالکل کیا آخر برگر فیملی والے تے لوڈے پتر، تے انہوں نے کام ہے جنہیں 20 سال تک دریاواں وچ اور اسے رہ کے اپنے پہاڑاں وچ رکھی سکھی کھا کے تے اپنی غیرت اور اہمیت نال اللہ تعالیٰ انہوں نے مدد کر کے انہاں تکایا۔ تو جہاد وچ وینا ہلاکت وچ نہیں پاونا، جہاد تو روح گردانی کرنا یہ اپنے آپ ہلاکت وچ پاونا۔ وَأَحْسِنُوا نیکی کرنے رہو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والا پسند کرنے۔ اگلی آیت میں ایک مسئلہ بیان ہویا اساں حج نہ مسئلہ، اور اسے اللہ تعالیٰ شروع تے فرمایا کہ حج اور عمرے پورے کرو، اور وہ پورے اللہ نہیں رضا واسطے کرنے۔ یہ للہ نہ جڑا لفظ ہے یہ ابن عربی رحمہ اللہ اپنی تفسیر ہے جس نے بڑا خوبصورت ایک لکھا نقطہ کہ یہ بھی گل پوری ہے کہ حج اور عمرے پورے کرو، شروع کر جاؤ تو نہ پورا کرو، لیکن لفظ للہ جڑا آیا کہ حج اور عمرے پورے کرو تو پورے بھی اللہ واسطے کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرے خالی میلے ٹھیلے نہ سفر نہ بڑھاؤ، تجارت نہیں نیت نہ آؤ ونجو، ٹورے پھیرے تے نہ ونجو، بہت وڈا حاجی اخواونے واسطے مڑ مڑ کے سفر نہ کرو، بلکہ تسا نہ ای سفر ہر حالت صرف اور صرف اللہ نی رضا واسطے ہونا چاہیے۔ ایک دو اگر تسا احرام بن گدا اور بندے حج اور عمرے نہ ارادہ کر گدا احرام بن کے وہ اللہ تعالیٰ نے حرم میں روانہ ہو گیا، تو رہتے یہ جیاں صورتیں بھی بن سکدیاں کہ اس بندے رو گدا ونجے اور وہ اتھے نہ پہنچ سکے حج اور عمرے واسطے، تے احرام اس بندہ تو ہن وہ کیا کرے، احرام کی کون کھلے سی؟ عام طور تے بندے یہ سمجھنے اتھے مکے اسی آیا تو مکی صاحب کو بڑے بندے یہ مسئلہ پوچھنے وہ جی بابا ہوری بیمار ہو گئے تو اتھے اسی پہنچتا گئے تو ہوٹلوں میں انہوں نے طبیعت بہت خراب ہو گئی، تے اسا تو انہوں نے چادراں کھول سٹیاں تے انہاں نوا دوا کے تے اسا انہاں کپڑے پوا دیتے، تو انہاں کپڑے پا کے دے، تو حضرت فرمانے انہیں کہ یہ چادراں جڑیاں تو سا دو بدیاں انہوں نے کھول لینا نہ احرام نہیں، انہوں نے بننے نہ تے نیت نہ اگر بن گئے نو تو احرام ہوئے نہ، لیکن اگر میں اس نیت نہ چادراں کھول دیواں کہ میں احرام کھلے نہ پیا تو خالی چادراں لاونے نہ تو بندے نہ احرام ختم نہیں ہونا، کہ جس وقت احرام بن گیا تو اس احرام نے صرف اور صرف دو صورتاں انہاں چوں نکل لینی ہے، ایک وہ حج یا عمرہ جس شئی نہ احرام بندہ وہ عبادت بندہ ادا کر گئے نے تو وقت وہ اپنی سر منا کے تے چادراں کھولے تو وہ تاں احرام چوں نکلنا، اور یا ہی صورت ہے کہ اگر بیماری نہیں وجہ تو کہیں دشمن نہیں وجہ تو کہیں خوف نہیں وجہ تو کہیں حالات نہیں وجہ تو احرام بن گیا اور بندہ وہ عمرہ نہیں کر سکے، چلو حج چھوڑ دو میں عمرے نہیں آسان ہے، عمرہ یا حج مسئلہ دو آنا، احرام بدہ گیا اور وہ عبادت نہیں ہو سکنی پئی، چاہے بیماری نہیں وجہ تو چاہے دشمن نہیں وجہ تو چاہے حالات ہے جی ہو گئے جی کو ہون بڑے کتنے لوگ احرام بدے ہوئے تھے، کرونا نے جناب حرم بند ہو گیا، تو اے جی حالات ہون احرام والا بندہ کیا کرے،
تو وہ خالی چادراں کھول لینا احرام چو باہر نہ نکل سی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ اتنے مسئلہ بیان فرمایا کہ بھئی تسی ان کرو کہ قربانی کرو، ایک جانور ذبح کرو، ہدی تو اتنے مراد ہے اٹھ گاہ بکری، لیکن صرف بکری نہیں حد تک ای ہوے ہدی کہ تسی دم دیو اور وہ دم ہوئے بکری نہ، اور 5-6 اساں ہون تو وڈا جانور بھی دے سکتے، لیکن عام طور تے ظاہر ہے ہر آدمی اپنی شے دینا، تو بکری دم دیو، وہ جانور ذبح ہوئے، اور ذبح بھی وہ کرنا حرم وچ۔ تو ای بندہ آپ مثلا میں مثال دینا، بندے اسلام آبادو احرام بدھا اور وہ جہاز بن کے رکیا اس نے دبئی، اور دبئی اس سے اگے پابندی لگ گئی، اگے وہ نہیں ون سکنا، یا اتوں نے حالات ہو گئے یا جو بھی بنا، اور ای بندہ دبئی ہے اور احرام بن کے ایئرپورٹ تے بیٹھا، تو ای چادر نہیں کھول سکنا اس وقت تک جہاں تک ای اپنی ہدی یعنی بکری نہ جانور مکہ مکرمہ نہ بھیجے، اور اتھے ون کے حرم نے اندر وہ بکری ذبح ہو سی، اس نے ذبح ہونے تو بعد ہوں ای دبئی ایئرپورٹ تے بیٹھا، کراچی بیٹھا، قطر بیٹھا، پاکستان بیٹھا، خود جدے بیٹھا، جتھے بھی بیٹھا، اس بکری ذبح ہونے تو بعد ای ہوں اپنا سر منے سی، سر مناونے تو بعد ہوں اس نے احرام ختم ہو گیا، اور ہوں آئندہ اگلے سال 6 مہینہ 8 مہینہ 2 سالہ جدوں بھی اس حج یا عمرے نہ جس نے احرام اس بدھے ہوئے ہے اور یہ دبئی اس نے احرام کھل گیا، تو اگلے سال یعنی اس تے بعد دوبارہ او عمرہ یا او حج کرنے نہیں قضا فرض ہے کہ ای جہاں تک او قضا نہ کرے سی اس وقت تک اس نے معافی کوئی نہیں، تو اگلے سال اس او عمرے نہیں، تو اگر حج ہے تو ظاہر ہے او تو سال تو پہلے قضا نہیں ہو سکنا، اگلے سال حج نہیں ایسا قضا کرنی پوسی، ای ہون اپنے احرام چو بھی نکل گیا اور آئندہ سال او کر کے۔ اچھا بندہ دبئی بیٹھا، اس نے بکری کور کھڑے ہوتے حرم وچ، تو اس واسطے وقت مسئلہ ہی ہے کہ او اپنا بندوبست کرے، حرم وچ جانور ذبح کرواونے نہ، چاہے فون تے کہیں نے ذمہ لینا، کہیں بندے نے ذمہ لینا، کوئی اتھوں وینے والا بندہ نے ذمہ لینا، اس تے بعد اساں مہینہ لگنا 10 دن لگنے، ہن تے ٹیلی فون آ گئے، پہلے صورتیں جڑی ہیں انہاں بعد کئی مہینے لگ سکنے، تو اگر وہ مہینے نہ سفر ہے تو 2 مہینے نہ ٹائم رکھ کے تے اس تو بعد یا اگر ٹائم طے ہو گیا اور ایسا پتہ کہ بھائی فلانے دن بندہ حرم میں پہنچ گیا، یا آج کل فون آ گیا جیسے تھوڑی بکری ذبح کر دیتی، تو بکری نے ذبح ہونے تک ای اپنی چادراں کھول کے احرام چو باہر نہیں آ سکنا۔ ای اللہ تعالیٰ اتنے مسئلہ بیان کیتا، اور ای چونکہ اللہ نے نائیں تے احرام بنوایا وینا، تو ای اپنی چادراں کھول لینا، احرام نہیں مکنا، احرام نہ یا ایک ہی طریقہ او کہ وہ عمرہ اگر اوے تو عمرہ کرے احرام کھولے، اگر عمرہ نہیں ہو سکیا تو بات یہی طریقہ کہ پہلے جانور بھیجے، جانور اتھے ذبح ہوئے، ذبح ہونے تو بعد ہی سر منے سی، سر منا کے اس نے احرام ختم ہو گیا، اگلے سال اس نے قضا کرے سی۔ اور اگر ایک بندے احرام بدھا ہوا اور اساں تکلیف کوئی بیماری بن گئی اے جی کہ اساں سر مناونا پونا، انہیں احرام نہیں حالت بندہ سر نہیں منا سکتا، اور سرے دانے نکل آئے یا شدید اتنی جوئیں پہ گئی ہیں، پہلے زمانے تو سال بندے احرام بدھی رکھنا ہے نا جی، پیدل سفر ہونے گھوڑے تے اٹھاں تے 1.5 سال 2 سال بھی لوگاں شودے نہیں لگنے، تو انہاں دا احرام جس وقت اپنا میقات تو بن گیا ہوں وہ حجے تے انہوں نے 6 مہینے رہنے، 4 مہینے رہنے، 3 مہینے رہنے، تو بندے احرام ہی رہنا، ہوں اتنے عرصے تک وہ صابن نہیں مل سکنا سرے تے، تیل نہیں لا سکنا، خوشبو نہیں لا سکنا، اور جناب سر نہیں منا سکنا، تو یہ ایک بڑا لمبا پیریڈ ہے، تو لوگ بیچارے کہیں جوئیں پہ گئے، خود صحابی حضرت کعب ابن عجرہ ہانڈی پکانے پہ نے احرام بدھا ہوا تے جوئیں پہ سرے تو ڈانیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویکھیا فرمایا بھائی ان تو بڑی تکلیف دینی ہے پہ حسن، تو یا رسول اللہ میں نہ تو بڑا اوکھا، تو آپ فرمایا بھائی تو سر منا سٹ، احرام بدھا رہے سر منا، یہ بھی یاد رکھے بھائی چادر بدھی ہوئی تو سر منایا، تو سر مناونے نہ بھی احرام اپنو آپ نہیں کھلوین، یہ بڑے نازک مسئلے ہیں آج نے، تو وہ آپ فرمایا بھائی سر تو منا سٹ، تو یہ اللہ تعالیٰ تے حکم نازل کیتا کہ اگر کہیں مرض نہیں وجہ تو کوئی احرام آڑا کم کرنا پہ وجہ جڑا احرام وچ منع، تو اس بھی تسی اساں کر گنو، اور کرنے تو بعد تساں 3 اختیارن، یا تسی 3 روزے رکھو اس عمل نے بدلے یا تسی 6 مسکینہ اتنا صدقہ سا دیو جتنا صدقہ فطر دینے ہو، تو یا تسی ایک بکری ذبح کرو، یہ سر مناونے نہیں وجہ تو جیڑا کہیں عذر نہیں وجہ تو تسا سر
منایا تو سر منا گنو تو وہ تسا نہیں جڑی بیماری اور تکلیف نہیں وجہ تو وہ تسا شریعت اجازت دے دیتی۔ ایک مسئلہ اور وچ بیان ہویا وہ نال میں دسے نا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے اللہ واسطے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تسا روک گدا گیا، چاہے وہ بیماری روک گدا، چاہے حالات روک گدا، چاہے دشمن روک گدا، چاہے جناب حکومت روک گدا، کوئی ہزار وجہ ہو سکنی، اگر تسی کئی وجہ تو رک گئے ہو تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تسا ہدی وچوں جیڑی شے آسان لگے او تسی ہدی ذبح کرو، جانور ذبح کرو اور اپنا سر اپنا احرام کھولنے واسطے۔ اور لا تحلقوا رؤوسکم، اور ہدی ذبح ہونے تو پہلے اپنے سر نہ مناؤ، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، حتیٰ کہ ہدی اپنے مقام تے پہنچ وجے۔ اس مقام تو مراد حرم ہے، پورے حرم وچ کدائیں بھی ذبح ہو ونجے تو او تو سما سے اجازت۔ فمن کان منکم مریضا، ہاں اگر تو سچو کوئی بندہ بیمار ہے، او بھی ازم من راسی، یا اس نے سرے وچ کوئی تکلیف شروع ہو گئی، مثلا جوئیں پہ گئی یا زخم ہو گئے، دانے نکل آئے، تو او بندہ بھی سر منا سکنا۔ ففدیۃ من صیام، علیہ فدیۃ، اس نے اس نے ذمے فدیہ، اور فدی نیت ترے صورتاں جس سے بھی عمل کر گئے نو تو سا اختیار ہے۔ من صیام، روزے، اتنے اللہ ان کو نہیں دسے کتنے روزے رکھنے، یہ حضور دسے، تو قرآن اور حدیث ان دو اکٹھے۔ اللہ آکھا روزے رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان روزے جڑا سر مناونے نہیں وجہ تو ان روزے ترے روزے رکھے نو، اور او صدقتن، یا صدقہ دیو۔ صدقے تو اتنے مراد 6 مسکینہ ادھا سا فطرانہ جڑا اسی کڈھینے ہونے ہیں، فطرانے نے بقدر، اور اگر 100 روپیہ فطرانہ تو 6 فقیراں 100 روپیہ، تو ای صدقہ۔ اور نسک، یا کوئی بندہ کھنا جی چھوڑو صدقہ کے دیونا تو یا روزے کے رکھنے، میں بکری کو چھڑینا تو اللہ کا بے شک بکری کو کے غریباں کھوا دو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اگر یہ حالت نہ ہوئے روکنے شوکنے والی تو وقت تسی اپنا حج اور عمرہ کرو۔ وقت اس تو بعد اگر بندہ حج تے ونجے تو حج نہیں دو 3 قسمان شریعت، گل بھی لمبی ہوئے سی۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، شریعت نا پسندیدہ مسئلہ یہ کہ بندہ عمرے تے گیا تو او سفر عمرے نہیں ہوئے، حج تے گیا تو حج واسطے سفر رکھے اور عمرہ نہ کرے۔ لیکن اسی لوگ جڑے حرم تو باہر ہیں، سڈے واسطے حرم وچ وینا اتنا آسان نہیں، بڑے مسائل، بڑے پتہ لوگ زندگی ایک واری وینن 2 واری وینن، تو اے جے موقع تے بندے نے ہرس ہونی ہے کہ یار میں ایک ہی سفر دوئیں کام کر گنیا، عمرہ بھی کر گنی حج بھی کر گنی، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، تسی اساں کر گنو۔ قریش مکہ جڑے ہے وہ حج نال عمرہ لوگاں نے کرن دے، انہاں نے جے حج نے مہینے شروع ہو ونجن تو عمرہ کرنا ہی جائز نہیں، اور حج نے مہینے شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ نے ابتدائی 13-14 دن، تو یہ 2.5 مہینے وچ او کئی عمرہ کرن ہی نہیں دینے کہ عمرہ کرنا جائز ہی نہیں۔ ایک تو اسلام آن کے یہ پابندی ختم کی تھی، انہاں اسلام قرآن آکھا جی کوئی پابندی نہیں، عمرہ تسی حج نے مہینے وچ بھی کر سکنے ہو، لیکن اس واسطے اللہ تعالیٰ یہ شرط لا دیتی کہ جیڑا بندہ حج نے سفر عمرہ بھی نال کرے تو وقت اساں بھائی حج تو بعد ایک قربانی دم شکر نے طور تے کہ اللہ اساں ایک ہی سفر دو عبادتاں نا موقع دیتا، اس خوشی وچ اساں ایک جانور بھی ذبح کرنا پوسی۔ اس تو سڈے جتنے لوگ وینن حج تے اساں سارا قربانیاں کرینے، اور وہ چاہے حج تمتع ہوئے چاہے حج قران ہوئے، کیونکہ اس وچ عمرہ بھی ہونا اور حج بھی ہونا۔ بات اسا چونکہ 40 دن رونا ہونا تو جڑیاں فلائٹاں پہلے لگیاں گئیاں ان پتہ نہیں کتنے عمرے کرینے، تو ان سارے عمرے اور اگے حج انہاں ملا کے اگے ایک قربانی کرنی، ای قربانی شکر آنی۔ اور اگر کوئی بندہ آکھنا کہ میں تو جی 1.5 سال ہو گیا یا میں گھروں آیا اتنا ٹکٹ بھر کے تو میں کو تو پیسے ہی ختم ہو گئے، میں کو تو یہ اتنے وقت رہے 4,000 ریال نہ یا 1,000 ریال نہ، میں کو تو بکرا نہیں گھدا وین، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کوئی گل نہیں، بکرا نہ گھن سکنا یا تھوڑی گنجائش نہیں تو وقت تو جانور ذبح نہ کر، وقت تو 10 روزے رکھ، اور انہیں 10 روزہ یہ خیال کرنا کہ 3 روزے حج تو پہلے رکھنے، اور
یعنی 9 ذی الحجہ حج ہونا نا، تو اس تو پہلے 7ویں 8ویں 9ویں ان 3 روزے اتھے رکھے نے، اور جڑے حج نے دن گزر وجن تو گزرنے تو بعد چاہے اتھے مکی رکھے نے، چاہے رائے تے رکھے نے، چاہے گھر آن کے رکھے نے، تو وقت ان 7 روزے حج تو بعد رکھنے۔ تو اس بندے تے اگر اس کو قربانی کوئی نہیں تو ای بے شک قربانی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بیان کیتا۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جس بندے اپنے حج نال عمرہ بھی ملا کے نفع حاصل کیتا، ڈبل فائدہ حاصل کیتا 21 سفر وچ، تو اس نے ذمہ فمستیسر من الحج، وہ اس عبادت تو بعد ایک جانور ذبح کرے۔ فمن لم یجد، اور اگر اس کو جانور نہیں تو فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، 3 روزے وہ حج نے سفر وچ، یعنی حج تو پہلے مکہ مکرمہ رکھے، فی الحج تو مراد فی ایام الحج، حج نے دنوں وچ 3 روزے رکھے، اور اس انہیں 7ویں 8ویں 9ویں یہ حاجی اتھے اپنے روزے پورے کر گئے۔ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جڑے رہ وے سن، ای جس وقت تسی واپس آ ونجو تو اس وقت رکھو۔ ای واپس آنے تو مراد حج نے دن نیا گزر وینا مراد ہے، کہ جڑے حج نے دن گزر گئے تو اس تو بعد تو 7 روزے رکھنے، ان چاہے تسی مکی رکھ گئے ہو چاہے واپس آن کے گھر رکھ گئے ہو۔ تلک عشرۃ کاملہ، ای 10 روزے اس قربانی نہ بدلان جیڑی تسا نہیں کیتی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھے ای دم شکر ہے، جڑا میں بار بار لفظ ابھرنا پیا، شکری نہیں قربانی۔ اگر کئی بندے تے قربانی انج واجب ہے اور وہ گھر ماشاءاللہ کھانا پینا، اور اس اگر حجے تے نہ ونجا تو اتھے قربانی کریا، تو یہ اتھو والی قربانی یہ الگ واجب ہے۔ کئی بندے یہ سمجھنے اسی تو حجے تے ہاں جی وہ قربانی ہو گئی تو سیدھی وہ ہو گئی، وہ قربانی اس قربانی نہ اس نہ کوئی تعلق نہیں۔ تسی گھر اگر بہت غریب ہو تو کوئی شودا جھگی چرانا تو وہ حجے تے گیا ہوا، تو اس بھی ان 2 عمرے یا عمرہ تے حج دوئیں کیتے ہیں، تو وہ قربانی اس بھی دیونی، حالانکہ اس تے اتھے قربانی واجب کوئی نہیں۔ تو اس تو ای قربانی الگ ہے، وہ قربانی الگ ہے۔ ہاں ای ہو سکنا کہ تسی مکے چو اور اتھے ظاہر ہے حج نے دینا ان بھی ہر شے ماگی ہونی، اور وہ قربانی تو بعد بہت ساری ماگی پونی، تو وہ قربانی اتھے تسی کروا سکنے ہو کہ بھائی میری قربانی، بھائی میں تو حج تے میری قربانی اتھے کر دیو، انج ہو سکنا۔ لیکن وہ جڑی قربانی وہ دم شکر ہے، وہ اس قربانی وچ وہ نہیں ویڑاونی، بلکہ وہ اتھے تے ای اتھے، تو اتھے دوئیں کو کرنا چاہنا تو وہ بھی کر سکنا۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، ای حج تو بعد جڑی اوینا عمرہ تے حج جمع کرنا اور اس تو بعد قربانی، ای صرف انہاں لوگاں واسطے جڑے حدود حرم تو باہر رانے، جڑے حرم نے اندر رانے، میقات نے اندر اور حرم نے اندر، انہاں واسطے اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ ای قربانی اور ای ہدی والا مسئلہ نہیں۔ اس واسطے نہیں کہ انہاں عمرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ان صرف حج افراد کر سکنے، اور حج نے دنوں میں انہاں یہ حکم ہے کہ تسا صرف حج کرنا، عمرہ نہ کر سکنے، کیونکہ ان حرم نے ناڑن ان جتنی واری مرضی وقت وان کے عمرہ کر گئے انہاں واسطے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ای باہر نے لوگاں واسطے کہ ان یہ کرن، تو روزے بھی انہاں رکھنے، قربانی بھی انہاں کرنی جڑے باہر ہو گئے ہوئے، جڑے حرم نے اندر ہیں انہاں واسطے نہ قربانی نہ روزے، کیونکہ وہ وقت آن کے اپنا عمرہ کر گئی سن، ان فی الحال خالی حج کرن۔ تو جڑا صرف حج کرے، حج افراد اسا آکھنے، اس تے قربانی واجب نہیں ہونی، کرنا چاہے تو کر سکنا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ تو ڈرنے رہو اور جان گنو کہ ان اللہ شدید العقاب، اگر اللہ نے حکم پورے نہ کرے سو تو اس کی پکڑ بھی بہت سخت۔ اللہم لنا توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔